بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باس کی بیٹی مجھ پر فدا تھی جبکہ میں پہلے سے ہی شادی شدہ تھا۔ پھر ایک دن میرا باس میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ صرف ایک رات کے لیے میری بیٹی سے شادی کر لو، پھر بلے چھوڑ دینا اور جتنے پیسے مانگو گے دوں گا۔ میں نے لالچ میں ہاں کر دی اور جب نکاح کی جگہ پہنچا تو ایک کوٹھے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ باس کہنے لگا کچھ بھی سوال نہ کرو، بس نکاح کر کے کمرے میں جاؤ۔ نہایت جلدی میں نکاح پڑھوایا گیا اور میں اسی کوٹھے کے ایک کمرے میں چلا گیا، مگر جان نکل گئی جب وہاں باس کی بیٹی کے بجائے اپنی ہی۔ مجھے تو اب اس لڑکی کی نظروں سے ہی الجھن محسوس ہونے لگی تھی۔ ہر پل اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے مجھے بہت برا محسوس ہوتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ یہ کیسی لڑکی ہے جسے اپنی عزت کا بھی پاس نہیں، اور کیسے بے شرموں کی طرح مجھے گھورتی رہتی ہے۔ میں نے کبھی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں دی تھی، لیکن پھر بھی وہ میرے آس پاس گھومتی تھی، ایسے جیسے کہ وہ میری توجہ ہی کی متلاشی ہو۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو میں کب کا اسے سنا چکا ہوتا اور اچھی خاصی انسلٹ کر چکا ہوتا، لیکن چونکہ وہ باس کی بیٹی تھی تو میں ایسا ویسا کچھ بھی اس کو کہہ کر اپنی نوکری خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا، اور میرے پاس یہی حل تھا کہ میں خاموش رہوں اور اس کی حرکتوں کو نظر انداز کروں، اور میں وہی کر رہا تھا۔ بہت جلد میرے ساتھ ساتھ باقی سب نے بھی یہ بات محسوس کر لی کہ باس کی بیٹی مجھ میں دلچسپی لے رہی ہے، اور میں سبھی دوست مجھے اس لحاظ سے چھیڑنے لگے تھے، اور میں اندر ہی اندر ڈرتا تھا کہ اگر باس کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی تو وہ تو مجھے ہی قصوروار سمجھے گا کہ میں اس کی لڑکی کو پھنسانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، جبکہ میں تو شادی شدہ تھا اور اپنی دنیا میں بہت خوش اور مطمئن تھا۔ میری بیوی ایک بہت اچھی لڑکی تھی اور ہم دونوں کی شادی ہمارے گھر والوں کی مرضی سے ہوئی تھی، اور 2 سال گزر چکے تھے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ جب اس لڑکی کو پتہ بھی ہے کہ میں شادی شدہ ہوں تو پھر بھی وہ کیوں مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پہلے مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید اسے نہیں معلوم، لیکن پھر ایک دن میں نے بطور خاص اپنی بیوی کا ذکر اس کے سامنے کیا اور یہ بھی بتایا کہ میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ وہ یہ سن کر پیچھے ہٹ جائے گی، لیکن مجھے ایسا کچھ بھی ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر ایک دن باس نے مجھے آفس میں بلوایا تو میں اندر ہی اندر ڈر گیا کہ جانے اب کیا بات کرے گا۔ میں تو اس نوکری کو چھوڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اگر میری کہیں اور نوکری ہو چکی ہوتی تو اب تک میں اس نوکری کو چھوڑ کر جا چکا ہوتا۔ مجھے یہی ڈر لگ رہا تھا کہ باس کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ اب میری خیر نہیں۔ میں بہت ڈرتے ڈرتے باس کے پاس کیبن میں گیا، داخل ہوا اور وہ بھی پہلے سے ہی وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے اس کی بات یاد آئی۔ اس نے مجھے ایک دن کہا تھا کہ اگر تم نے نہیں مانو گے اور میری طرف پیش قدمی نہیں کرو گے تو میں تمہارے باس کو سب کچھ بتا دوں گی، اور شاید اس نے بتا دیا تھا، اور اب وہ مجھے یہاں سے نکلوانا چاہتی تھی۔ باس مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ میں نے تمہیں خاص مقصد کے تحت یہاں پر بات کرنے کے لیے بلایا ہے۔ میری بیٹی نے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ یہ سنتے ہی ایک دم سے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی کہ اس نے بتا دیا تو اب تو وہی ہوگا جو میں نے سوچ رکھا تھا۔ اس سے پہلے یہ مجھے نکالتے مجھے ہی اپنا استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا تاکہ تھوڑی تو عزت رہ جاتی۔ ابھی میں اپنے استعفے کی بات کرنے ہی لگا تھا کہ باس کی اگلی بات نے مجھے چونکا دیا۔ وہ کہنے لگا کہ میری بیٹی تمہیں پسند کرتی ہے اور میں اس بات سے آگاہ ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں چونکہ تم شادی شدہ ہو اور اسی لیے تم میری بیٹی کی طرف دیکھتے تک نہیں ہو، لیکن میں بھی کیا کروں، میں اپنی بیٹی کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ یہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے اور ایک باپ ہونے کے ناطے اس کے ہر خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے تم سے بات کر رہا ہوں کہ کیا تم میری بیٹی سے شادی کرو گے۔ باس کی باتوں نے تو مجھے حیرانی میں ہی ڈال دیا تھا کہ یہ کیسا باپ ہے جو ایک شادی شدہ آدمی سے اپنی بیٹی کی محبت کی بھیک مانگ رہا ہے۔ میں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی بیوی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اس پر سوتن نہیں لا سکتا۔ میری طرف سے معذرت، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ نوکری چھوڑ کر دوں تو یہ میں نوکری بھی چھوڑ دوں گا۔ باس میری طرف دیکھ کر عجیب سی انداز میں مسکرایا اور کہنے لگا کہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم یہ نوکری چھوڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہو، اور اگر تم جانا چاہتے ہو تو کافی عرصہ پہلے ہی جا چکے ہوتے۔
تمہاری ماں کا آپریشن ہونے والا ہے اور تمہارے آدھے پیسے سے زیادہ سیلری تو اپنی ماں کی دوائیوں میں ہی نکل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایسے معاملات ہیں جن میں تمہیں رقم کی ضرورت ہے۔ تم اگر چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ جتنے پیسے مانگو گے میں تمہیں اتنے ہی پیسے دوں گا، جس سے تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن تم میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی، چاہے صرف ایک رات کے لیے ہی کیوں نہ کرو۔ یہ میری بیٹی کی خواہش ہے کہ تم اب اسے ضد سمجھو یا جنون، لیکن اگر تم نے انکار کیا تو ویسے بھی میں تمہیں اس طرح سے کمپنی میں رہنے نہیں دوں گا، اور یہ بھی کوشش کروں گا کہ کہیں تمہیں نوکری نہ مل سکے، تو اس صورت میں بھی تم نقصان ہی اٹھاؤ گے۔ جبکہ دوسری طرف اگر تم میری پیشکش کو قبول کر لو گے تو تم مالا مال ہو جاؤ گے۔ اس نے تو اپنی بات کہہ دی اور میں وہاں سے سن ہوئے دماغ کے ساتھ باہر نکل آیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ باپ بیٹی کیا دماغی مریض ہیں جو انہوں نے اتنی بڑی بات کر دی کہ چاہے ایک رات کے لیے ہی نکاح ضرور کرو۔ آخر سب کے پیچھے ان کا مقصد کیا تھا؟ ایسا بھی کیا جنون جس کے لیے وہ مال و زر دینے کو تک ہی تیار تھے؟ مجھے یہ بات صرف اس باس کی بیٹی کی پسندیدگی کی حد تک نہیں لگی رہی تھی، بلکہ شاید بات کچھ اور ہی تھی جس کی وجہ سے مجھے اتنی بڑی پیشکش کی جا رہی تھی، اور میرا مشکوک ہونا تو بنتا ہی تھا۔ میں بہت ہی بری طرح پریشان ہو چکا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر میں نوکری چھوڑ دیتا تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ کب مجھے اگلی نوکری ملتی اور میری گھر کا خرچ کیسے چلتا، اور اگر نہ چھوڑتا تو مجھے اس کی شرط ماننی پڑتی۔ میں تو عجیب ہی مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ میں اس بارے میں کسی اور کو بھی بتا کر مشورہ نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ اس میں میرا ہی نقصان ہوتا۔ گھر میں بھی کسی سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ یہ پریشانی مجھ کو ہی حل کرنی تھی۔ میری بیوی نے مجھے پریشان دیکھا تو پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، آپ کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی اور پریشانی ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ اور میں اس کی طرف دیکھ کر رہ گیا کہ کیا یہ ڈیزرو کرتی ہے کہ اس پر ایک سوتن لائی جائے۔ اگر اس کو پتہ چلا کہ میں نے کہیں اور شادی کر لی ہے تو اس کا کتنا برا لگے گا۔ اور میری اماں ابا نے تو میری تربیت ابھی ہرگز ایسے ہی نہیں کی تھی کہ میں ان کو دھوکہ دیتا۔ میرا دماغ بری طرح سے چکرانے لگا کہ میں کیا کروں، یہ بات گھر والوں سے کروں یا نہ کروں، کیسے چھپاؤں۔ میں اپنے والدین کا چھوٹا بیٹا تھا اور مجھ سے بڑی 3 بہنیں تھیں، اور میری اماں ابا نے ہمیشہ ہی بیٹے ہونے کی وجہ سے مجھ پر پیار اور محبت دوسروں کی نسبت زیادہ نچھاور کی تھی۔ مڈل کلاس ماں باپ کی طرح انہوں بھی اپنے بیٹے سے یہی امید تھی کہ وہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا، اس کے ہوتے ہوئے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس لیے تو انہوں نے اپنی ساری جوانی میری تعلیمی اخراجات پورے کرنے میں ہی گزار دی تھی۔ اپنے ماں باپ کی محنت اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہی مجھے بہت ہی اچھی نوکری مل گئی تھی، اور میں اپنی اس نوکری سے بہت ہی خوش تھا۔ اور اب میں چونکہ کمانے لگ گیا تھا تو میری اماں کو میری شادی کی فکر ہوئی، تو انہوں نے مجھ سے میری رضامندی پوچھی۔ مجھے تو کوئی بھی لڑکی پسند نہیں آئی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ اپنی مرضی سے جسے چاہے میری شادی طے کر دیں۔ تب اماں نے دور کے رشتہ داروں میں بات چلائی اور یوں سونیا میری بیوی بن کر میری زندگی میں آ گئی۔ وہ ایک خوبصورت اور خوب سیرت لڑکی تھی جس نے میرے ماں باپ کو اپنا ماں باپ قبول کر لیا تھا اور میرے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ ہماری زندگی ہر لحاظ سے مکمل تھی، حالانکہ ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی اور مجھے کوئی جلدی بھی نہیں تھی۔ ہماری زندگی بہت ہی اچھے سے گزر رہی تھی اور میری تنخواہ میں گھر کے اخراجات بہت اچھے سے پورے ہو رہے تھے، مگر پھر اچانک اماں ابا کو بڑھاپے کی بیماریاں نے گھیر لیا اور اماں کو تو کینسر ہو گیا۔ اب ابتدائی سٹیج کا کینسر تھا، تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ علاج ہو سکتا ہے، آپریشن کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے مجھے 2-3 مہینے کا وقت دیا گیا تھا کہ میں پیسے اکٹھے کر لوں۔ اب میں انہی پریشانیوں میں تھا کہ پتہ چلا کہ آفس میں نیا سٹاف آ رہا ہے۔ میں نے دھیان نہیں دیا کہ کون آیا ہے، تو وہ بعد میں پتہ چلا کہ باس کی بیٹی نے جوائن کیا ہے، اور وہ اچھی خاصی خوبصورت لڑکی تھی اور سبھی لوگ اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے۔ مگر ایک تو میری عادت تھی کہ شروع سے ہی ایسی نہیں تھی، اور دوسرا
میں اپنے گھر کی پریشانیوں کی وجہ سے ہر وقت بس سوچوں میں ہی گھرا رہتا تھا، اس لیے میری اس کی طرف کم ہی توجہ ہوتی تھی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ میں نے غور کرنا شروع کر دیا کہ وہ لڑکی مجھ سے دلچسپی لینے لگی ہے، اور یہ بات میرے لیے ہرگز بھی قابل قبول نہیں تھی۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ باس کی بیٹی مجھے پسند کرے گی۔ یہ جاننے کے باوجود بھی میں شادی شدہ ہوں، اور اس کا باپ بجائے اسے سمجھانے کے الٹا مجھ پہ ہی شادی کے لیے پریشرائز کرے گا۔ آخر ان دونوں باپ بیٹی کے دماغ میں ایسا کیا چل رہا تھا؟ ساری رات سوچوں میں رہا، اور پھر مجھے یہ فیصلہ کرنا ہی پڑا کہ میری عافیت و سلامتی اس صورت کی ہے جب میں باس کی پیشکش کو قبول کر لوں، کیونکہ جتنے پیسے وہ دے رہا تھا اتنے سے ہی تو میرے گھر کے تمام مسئلے حل ہو جاتے، اور چونکہ بات ایک ہی رات کی تھی تو کسی کو پتہ بھی نہ چلتا، اور اس کے بعد میں اسے طلاق دے دیتا اور یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اتنے پیسے تو مانگوں گا کہ بعد میں اپنا کاروبار شروع کر سکوں اور اس کی نوکری بھی چھوڑ دوں، تاکہ یہ خطرہ ہمیشہ کے لیے میرے سر سے ٹل جائے۔ صبح جب میں دفتر گیا تو مجھ سے پہلے ہی موجود تھی، لیکن آج تو اس نے میری طرف دیکھنا ہی گوارا نہیں کیا تھا، ایسے جیسے کہ اب چونکہ ہماری شادی کی بات ہو گئی ہے تو اس کے لیے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، جبکہ یہی لڑکی تھی جو مجھے گھنٹوں تکا کرتی تھی۔ یہ میرے لیے حیرانی والی بات تو تھی، لیکن میں بھی اسی نظر انداز کر کے باس کے کمرے کی طرف چلا گیا اور اندر جا کر اسے کہا کہ مجھے آپ کی پیشکش منظور ہے۔ میں نے جیسے ہی پیسے بتائے تو میرا خیال تھا کہ شاید وہ کچھ کمی پیشی کرے گا، لیکن اس نے 1 روپیہ بھی کم نہیں کروایا اور کہنے لگا کہ جتنے پیسے مانگو گے اس سے زیادہ ہی دوں گا، بس جو کہا ہے وہ تمہیں کرنا ہوگا، اور ہاں یہ رازداری میں ہی کام ہوگا، تم کسی کو بھی نہیں بتاؤ گے۔ میں تو پہلے سے ہی یہی چاہتا تھا کہ یہ کام رازداری سے ہوتا کہ میں گھر والوں تک یہ بات نہ پہنچتی، اور باس نے بھی یہ بات کہہ کر میری مشکل آسان کر دی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں کچھ کھٹک بھی گیا تھا کہ آخر ان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے جو میرا انتخاب کیا گیا ہے۔ باس مجھے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، مناسب وقت پر آنے سے تو نکاح کا بتا دوں گا کہ کب کرنا ہے اور کب نہیں، تم جا کر اپنا کام کرو۔ اور میرا خیال تھا کہ جتنی جلدی انہوں نے مچائی ہوئی ہے شاید وہ 1 دن میں ہی مجھے بتا دیں گے، لیکن پورے 2 ہفتے گزر گئے، اس سلسلے میں اس کی طرف سے کوئی بھی بات نہیں ہوئی۔ اب میں پریشان ہونے لگا کہ کیا یہ صرف میرے ساتھ ایک مذاق تھا یا کچھ اور، کیونکہ اب تو باس کی بیٹی مجھے اس طرح سے نظر انداز کرتی تھی کہ جیسے اس نے کبھی مجھے دیکھا ہی نہ ہو، جبکہ میرا تو یہ خیال تھا کہ نکاح کا سن کر تو اسے خوشی ہو جانا چاہیے تھا۔ خیر دن گزرتے گئے اور پھر یہ بات مجھے بھول ہی گئی۔ میرا خیال تھا کہ شاید انہوں نے میرے ساتھ ایک گھٹیا مذاق کیا ہے، لیکن پھر ایک دن باس نے مجھے بلایا اور کہا کہ کل تو تم دونوں کا نکاح ہوگا، جو پتہ میں تمہیں بتاؤں گا اس پر پہنچ جانا، اور لیکن یاد رہے کہ اگر اس بارے میں کسی کو معلوم ہو گیا تو تمہاری خیر نہیں۔ میں نے اس کو رازدانی کی تسلی دی کہ کسی کو بھی نہیں پتہ چلے گا، میں خود بھی ایسا نہیں چاہتا۔ اگلے دن جس وقت پر جانے کو کہا گیا تھا میں اسی وقت پر جب دیے گئے پتے پر پہنچا تو حیرت کے مارے میرے قدم زمین پر ہی گر گئے۔ وہ پتہ تو ایک کوٹھے کا تھا۔ میں الجھن میں پڑ گیا کہ میں صحیح پتے پر پہنچا ہوں یا نہیں، کیونکہ مجھے تو آس پاس سے وہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے مجھے یہاں پر کیوں بلایا تھا؟ تبھی باس کوٹھے سے نکلا ہوا دکھائی دیا، میرے پاس آتے ہی کہنے لگا کہ اچھا ہوا تم وقت پر آ گئے، چلو اب جلدی سے، مزید دیر نہیں کرنی چاہیے، نکاح شروع کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر مجھے بازو سے پکڑ کر کوٹھے کے لیے اندر لے کر جانے لگا تو میں وہیں پر رک گیا اور کہا کہ یہ ہم کہاں پر جا رہے ہیں؟ آپ نے تو نکاح کا کہا تھا، جبکہ یہ جگہ تو… وہ میری بات کاٹ کر کہنے لگا کہ ابھی تم کوئی سوال مت کرو، ابھی نکاح میں دیر نہیں ہونی چاہیے، بعد میں پوچھنا ہوگا وہ پوچھ لینا۔ وہ مجھے جلدی سے لے کر کوٹھے کے اندر چلا گیا اور مجھے حیرانی ہوئی کہ وہاں پر نکاح خواں بھی موجود تھا۔ میں نے وہاں دیکھتے بغیر ہی جلدی سے سائن کر دیے اور پھر باس کی بیٹی سے بھی سائن کروا لیا گیا، جو کہ شادی میں دوسرے کمرے میں ہی تھی۔
ابھی تک حیرانی سے نہیں نکل پا رہا تھا کیا کہ ان کو یہی جگہ ملی تھی اور کوئی جگہ نہیں تھی کہ یہاں پر یہ چھپ کر نکاح کر سکتے۔ نکاح کے بعد وہاں سے چلا گیا اور مجھے وہیں پر انتظار کرنے کو کہا۔ میں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا کہ پہلے تو اتنی جلدی مچائی ہوئی تھی اور آپ جانے کہاں پر چلا گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ آیا اور مجھے کہا کہ تم اب اپنی بیوی کے پاس کمرے میں جا سکتے ہو، سیڑھیاں چڑھ کر دائیں ہاتھ پر پہلے کمرے میں چلے جاؤ۔ اس وقت مجھے اپنا آپ بالکل ایک تماش بین محسوس ہو رہا تھا، ایسے کہ جیسے میں ابھی اس کوٹھے پر آنے والی کوئی گاہک ہوں، اور مجھے خود سے بہت ہی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ بہرحال لیکن حکم کی اطاعت بھی تو ضروری تھی نا، کیونکہ میں پیسے لینے کا وعدہ کر چکا تھا اور اب مجھے وہی کرنا تھا جو لوگ چاہتے تھے۔ میں سر جھکائے دروازے پر دستک دے کر کمرے میں آ گیا۔ دلہن بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے گھونگھٹ اوڑھ رکھا تھا۔ میرے کمرے میں آتے ہی اس نے اپنے چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا۔ اس کی شکل دیکھ کر میں اچھل کر کچھ قدم پیچھے ہٹا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہاں پر تو میری بیوی بیٹھی ہوئی تھی اور یہاں پر کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ بھی میری طرح شاکڈ تھی اور اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہی ہے یا سب کیا ہو رہا تھا۔ وہ یہاں پر کیسے؟ اور باس کی بیٹی، میرا نکاح ہوا تھا تو اس جگہ تو اسے ہونا چاہیے تھا نا۔ میں تو پوری طرح سے چکرا کر رہ گیا اور آگے بڑھ کر اپنی بیوی کو بازو سے تھامتی ہوئی پوچھا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تو اس کوٹھے پر وہ مجھے پیچھے دھکا دینے کے لیے کہنے لگی کہ یہی سوال تو میں بھی آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ مجھے تو ابھی 2 گھنٹے پہلے ہی کسی نے اچانک کال کر کے، میں گھر سے ہی بازار جانے کے لیے نکلی تھی کہ اچانک سڑک پر کچھ لوگ میرے پیچھے آئے اور انہوں نے میرے ناک پر رومال رکھ کر مجھے بھی بے ہوش کر دیا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کوئی اس جگہ پر دیکھا۔ میں ہرگز بھی نہیں جانتی تھی کہ میں یہاں پر کیوں آئی ہوں اور کس وجہ سے۔ پھر انہی لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے میرے شوہر کی اصلیت دکھانا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا شوہر روز یہاں پر آتا ہے اور ایک نئی لڑکی کے ساتھ وقت گزار جاتا ہے۔ میں تو ان کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آج اس لڑکی کے بجائے تم خود کمرے میں بیٹھ جانا، پھر اپنی آنکھوں سے اپنے شوہر کی اصلیت دیکھ لینا۔ مجھے پھر بھی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن میں گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھ گئی، اور اب آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر سمجھ چکی ہوں کہ ان لوگوں نے سچ ہی بولا تھا۔ اپنی بیوی کی بات سن کر تو میرا دماغ ہی گھوم گیا تھا کہ وہ یہ کام کہہ رہی تھی، کن لوگوں نے اسے اغوا کیا تھا اور یہ میرے بارے میں جھوٹی خبریں کون پھیلا رہا تھا۔ اور یہاں پر آنا تو میرے باس کے پلان کے مطابق تھا۔ تو میری بیوی مجھے کہنے لگی کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی چپ صاف بتا رہی ہے کہ آپ روز یہاں پر آتے ہیں۔ آخر میرے پاس میں کیا کمی تھی کہ آپ کو یہاں پر طوائفوں کے پاس آنا پڑتا ہے؟ وہ روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی اور میں وہیں پر ہی پریشان بیٹھا رہ گیا۔ یہ سب کچھ یقیناً باس اور اس کی بیٹی کا ہی کیا دھرا تھا۔ میں جلدی میں باہر نکلا اور ان کو تلاش کرنے لگا، لیکن وہ دونوں باپ بیٹی وہاں پر نہیں تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان دونوں لوگوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کیا، اور اگر یہی سب کرنا تھا تو مجھے کیوں پھنسایا گیا، اور یہ سب انہی کی سازش تھی۔ میں اسی وقت جلدی سے آفس گیا، لیکن وہ آفس میں بھی نہیں تھا۔ مجھے باس کی سیکرٹری نے بتایا کہ وہ اور ان کی بیٹی ابھی ایئرپورٹ کے لیے نکلے ہیں اور ان کی تو فلائٹ ہے۔ میں ہرگز بھی ان کو یہاں سے نکلنے نہیں دینا چاہتا تھا جب تک کہ وہ مجھے سارے ڈرامے کی وجہ نہ بتا دیتے۔ انہوں نے میرے ساتھ اتنی بڑی گیم کیوں کھیلی ہے؟ میں نے جلدی سے گاڑی دوڑائی اور ایئرپورٹ پر پہنچ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بورڈنگ کے لیے نکلتے انہیں دیکھ چکا تھا اور بھاگ کر ان کے پاس پہنچ گیا، اور میں نے جاتے ہی چلا کر پوچھا کہ آپ دونوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا ہے؟ میں نے کیا بگاڑا تھا جو آپ نے ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان اتنی بڑی غلط فہمی کی دیوار پیدا کر دی ہے کہ میری بیوی مجھے چھوڑ کر ہی چلی گئی اور وہ اب میری کسی بات کا یقین نہیں کر رہی۔ باس کی بیٹی 2 قدم آگے بڑھی اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی کہ میں نے تو تمہارا کیا ہی تمہیں لوٹایا ہے، اب بات تم پر آ گئی ہے تو تم چیخ رہے ہو۔ میں اس کی بات نہیں سمجھ پایا۔ وہ کہنے لگی
کہ یاد کرو ان کالج کے زمانے میں تم کتنے ریلیشن شپس کا خراب کر چکے ہو۔ تب شاید تمہیں مزہ آتا تھا کہ لوگوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کر کے ان کے رشتے کو توڑ دینا، اور یہ تمہارے لیے صرف انجوائمنٹ ہی تھا۔ تمہیں یاد ہے کہ تمہارا ایک دوست ہی تھا فاروق، اور مجھے بھی دھیان سے دیکھو اور یاد کرو کہ میں بھی اس کی کزن یمنا ہوں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت ہی پیار کرتے تھے، شادی کرنا چاہتے تھے، مگر تم نے اپنے دوست کو بھی اپنے مذاق کی خاطر اجاڑ دیا، اور شرط جیتنے کے لیے ہم دونوں کا بریک اپ کروا دیا۔ اس کے بعد تم لوگ کالج سے فارغ ہو کر اپنی عملی زندگی میں بڑھ گئے۔ اس نے بھی شادی کر لی، مگر میں تو ٹوٹ کر رہ گئی۔ صرف تمہاری غلط فہمی اور جھوٹ کی بدولت مجھے اپنے سے بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ شادی کرنی پڑی، پھر طلاق ہو گئی، اور میں بے آسرا ہو گئی۔ تو انہوں نے، جسے تم لوگ میرا باپ سمجھ رہے تھے، مجھے پناہ دی اور بیٹی بنایا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں پسندیدگی کی نظروں سے دیکھا کرتی تھی؟ میں تم سے واقف نہیں تھی، فاروق کے دوست نہیں تو 2 سال پہلے مجھے تمہاری ایک دھندلی سی تصویر دکھائی تھی اور کہا تھا کہ اس شخص کی وجہ سے ہی تم دونوں کا رشتہ ٹوٹا ہے۔ اور جب میں پہلی بار یہاں دفتر میں دیکھا تو مجھے یاد نہیں آیا کہ پہلے میں تمہیں کہاں پر دیکھ چکی ہوں، اس لیے میں تمہیں دیکھا کرتی تھی۔ پھر اور جب مجھے یاد آ گیا تو کہ تم ہی وہی آدمی تھے جس کی وجہ سے میں اپنی محبت سے دستبردار ہوئی تھی، میں تمہیں مزہ چکھانے کا سوچا، اور جس طرح تم نے میرا گھر توڑا تھا میں بھی آج اسی طرح تمہارا گھر توڑوں گی۔ تم نے تو مذاق کی خاطر کیا تھا، لیکن یہ بدلے کی خاطر یہ کروں گی، اور یہ سب میرا ہی پلان تھا۔ میرے ہی آدمی تمہاری بیوی کو اغوا کر کے وہاں پر لے کر آئے تھے، اور اسے یہ بتایا گیا تھا کہ تمہارے شوہر کو کوٹھے پر بٹھا کر عورتوں کے پاس جاتا ہے، اور اب اپنے گھر جاؤ اور اپنی بیوی کو جتنا مرضی یقین دلاؤ، وہ کبھی تمہارا اعتبار نہیں کرے گی۔ میں نے اس سے معافی مانگنے کی بہت کوشش کی کہ وہ مجھے معاف کر دے اور میری بیوی کو ساری سچائی بتا دے، لیکن وہ اپنے شوہر کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ میں گھر آیا تو میری اماں نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور مجھے کہنے لگی کہ میری یہ تربیت تو نہیں تھی کہ تم کوٹھوں پر اپنی عیاشی کے لیے جاؤ۔ تمہاری بیوی جا چکی ہے اور جاتے جاتے کہہ گئی ہے کہ وہ بہت ہی جلد تم سے خلا لے گئے۔ میں رونے لگ گیا کہ میری جوانی کے جوش میں کئی شرارت اور مذاق اتنے بھاری پڑ سکتے ہیں کہ آج میری زندگی پر اثر انداز ہونے لگے۔ میں اس امید میں تھا کہ جیسے ہی باس اور اس کی وہ منہ بولی بیٹی واپس آئیں تو میں ان کے پیروں میں گر کر معافی مانگ لوں، تاکہ وہ میری بیوی کو سچ بتا کر اس کا دل میری طرف سے صاف کر سکے۔ 3 ماہ گزر چکے تھے اور ابھی تک وہ چھٹیوں سے واپس نہیں آئے تھے، اور نہ ہی میری بیوی، تو میں دن رات اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا تھا، اور ان کے آنے کی دعائیں۔ آخر پورے 5 مہینے کی شدید ذہنی اذیت گزارنے کے بعد جب میں گھر چھوڑنے ہی والا تھا کہ اس دن میری بیوی واپس آ گئی۔ اس سب سچ بتا دیا گیا تھا، اور لوگوں کا مقصد مجھے میری غلطیوں کا احساس دلانا تھا۔ وہ مجھ سے خوب اچھے طریقے ہو گیا، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج کے بعد کبھی بھی اپنے کسی مذاق کی وجہ سے کسی دوسرے کا برا نہیں کروں گا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور مزید ایسی سٹوریز سننے کے لیے ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں۔ شکریہ۔